قدیم مسلم مارشل آرٹ جو چائنیز مارشل آرٹ کی بیس ہے۔ مسلم مارشل آرٹ صرف چائنیز مارشل آرٹ میں ہی نہیں بلکہ کئی دوسری مارشل آرٹ میں اس کا انفلوئنس ہے۔ آج دنیا میں لوگ چائنیز مارشل آرٹ کا انفلوئنس کا استعمال کرتے ہیں ہر مارشل آرٹ کی بیس میں۔ در حقیقت چائنیز مارشل آرٹ مسلم کی قدیم مارشل آرٹ میں سے ایک ہے۔ ہم اس ویڈیو میں اپنی پچھلی ویڈیو کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو شروع کریں گے۔ یہاں یہ بات بتانے سے پہلے ایک بات پہ روشنی ڈالوں گا کہ کیمرے کی ایجاد 16ویں صدی میں ہوئی، اور آپ چائنیز مارشل آرٹ اور ہندوستان کی مارشل آرٹ کو اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو انٹرنیٹ پہ اور تمام جگہوں پہ تصویریں مل جائیں گی۔ جب کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا تو تصویر کیسے بن گئی؟ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جس زمانے میں قدیم مارشل آرٹ مسلم کرتے تھے اس زمانے میں کیمرہ ایجاد ہی نہیں ہوا، جس کی وجہ سے تصویریں موجود ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب کیمرہ ایجاد ہوا تو تصویریں بھی بنائی گئیں اور آج تک ان تصویروں کو دکھایا بھی جاتا رہا ہے۔ واضح ثبوت ہے کہ زیادہ پرانے مارشل آرٹسٹ ماسٹر کون تھے۔ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے کہ امام عیسیٰ شہدالی جب اپنے استاد کے پاس سیکھنے کے لیے گئے تو وہ استاد پہاڑوں کی گفا میں اعتکاف میں بیٹھے تھے، جہاں سنت کی روحانی روشنی کو قبول کرنے سے پہلے امام عیسیٰ شہدالی کو سابقہ علم کی رکاوٹ سے اپنا دماغ خالی کرنا پڑا۔ اس طرح کی حکمت کی مثال ایک ایسے عالم دین سے ملتی ہے جو ایک ذہین ماسٹر کے ذریعے ہدایت کی خواہش کر رہا تھا، یعنی امام عیسیٰ شہدالی کی بات ہو رہی ہے۔ جب استاذہ نے بات کرنا شروع کی تھی تو مستقل ایک آدمی ان کی طرف مسلسل مداخلت کر رہا تھا، جو یہ کہتے ہوئے چلا گیا، او ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ پہلے ہی ماسٹر ہے۔ یہ بات وہ ماسٹر اور امام عیسیٰ شہدالی سن رہے تھے۔ ماسٹر نے امام عیسیٰ شہدالی کو چائے پوچھنے سے قبل ماسٹر نے اپنے ملاقاتی کے کپ میں چائے ڈالی اور اس وقت تک بہتا رہا جب تک کہ اس کا بہاؤ کم نہ ہوا، یعنی کپ فل نہ ہوا۔ اس عالم دین نے کہا، میرا کپ پہلے ہی بھرا ہوا ہے۔ ماسٹر نے کہا، واقعی اس پیالے کی طرح آپ کا دماغ بھی آپ کی اپنی رائے اور اپنی مارشل آرٹ جو آپ سیکھے ہیں اس سے بھرا ہوا ہے، لہٰذا اگر آپ پہلے اپنا کپ خالی نہیں کرتے تو آپ میرے کپ کی چائے کا مزہ چکھنے کے قابل نہیں بن سکیں گے۔ اپنی زندگی کے اختتام کی طرف بھی ابو حسن الشہدالی کی نگاہ کمزور ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی نظر کھو رہے تھے، لیکن فرانسیسی بادشاہ لوئس کی ماتحت صلیبی فوجیوں نے 1250 میں جب مصر پر حملہ کیا تو اس نے المنصوروں کی جنگ کی پہلے صف میں لڑنے سے اسے روکا نہیں۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 54 سال تھی۔ لڑائی کے دن اس نے شیخ ابو الحسن اپنے بہترین گھوڑوں پر سوار ہوا اور اس نے ایک طالب علم کو اپنی تلوار دے دی۔ جب اس کے پاس ہاتھ رکھنے کے لیے تلوار تھی تو اس نے دوسرا مطالبہ کیا اور اس کے دائیں ہاتھ میں تلوار اور بائیں ہاتھ میں تلوار لے کر جب وہ جنگ میں سوار ہوا۔ بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی بگڑتی ہوئی نگاہ کو دیکھتے ہوئے وہ جنگ کے میدان میں کیسے سوار ہو سکتے ہیں، اس طرح جنگ کے میدان میں انہوں نے اعزاز کے ساتھ خود کو بری کر دیا، تو اس نے محض اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اگر دل کی آنکھ واضح طور پر دیکھ لے تو میری آنکھوں کی کیا ضرورت ہے۔ ایسا ہی اس کا ویژن تھا۔ فرانسیسی بادشاہ لوئس اعلیٰ فوجی طاقت کے باوجود ہار گیا،
اور اپنے بہت سارے جنرلوں کے ساتھ مل کر اس جنگ میں خود کو گرفتار کروا دیا۔ اس قصے کو بتانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب کوئی ہنرمند انسان، عقل مند انسان اولیاء اللہ کا ساتھ پاتا ہے تو اس کی آنکھ اگر اندھی بھی ہو جائے تو اس کا دل کام کرتا ہے۔ انسانی جسم کو کسی بھی حالات کا فوری جواب دینے میں مدد کرنے کے لیے جاپانی مارشل آرٹ کے ماہر کو اپنے ذہن کو تمام سوچوں سے پاک کرنے میں مدد کے لیے ذہن کا استعمال کرنا پڑتا ہے، یعنی خالی پن یا کچھ نہیں۔ اسی اصول کو نافذ کرنے کے لیے اس طرح کی دانشمندی مسلم فکروں کی جڑیں ہیں، یعنی یہ تمام سوچیں تصوف، صوفیزم یعنی اسلام سے ہی آئی ہیں۔ جو صوفیزم یا صوفی احکامات اور اخوت کی طویل تاریخ میں چین میں موجود ہے، چنانچہ صدیوں کی خبریں جو آپ سنتے ہیں کہ چینی مارشل آرٹ در حقیقت مسلم مارشل آرٹ ہی ہے۔ وہ تصوف نے اسلام کو برقرار رکھنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، یعنی اسلام کی پرانی سے پرانی بات کو بھی اپنی یاد میں، اپنے دل میں اس کی مثال دی جاتی ہے کہ قرآن کو اللہ نے دلوں میں محفوظ کر دیا، یعنی کتابوں ہی میں نہیں، دلوں میں محفوظ ہے۔ تصوف کچھ اسی بات پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہے۔ صوفی طریقہ یا صوفی رستہ بہت مقبول ہے چین میں، جن کا چین کے حوثی لوگ تعظیم کرتے تھے، جس نے ان کے مارشل آرٹ کے فلسفانہ پہلو پر بڑا اثر ڈالا تھا۔ صوفی اسلام کے لازمی عقائد بڑے بڑے استادوں کے ذریعے مارشل آرٹ کے ساتھ مل کر سکھایا گیا ہے، جو اپنی دانش مندی کو بعد کی نسلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ایک صوفی طریقے ہیں، سوائے یہ کہ نفس کو کامل بنانے کی تربیت ہو۔ شاگرد اس ممتاز استادوں کی تلاش میں پوری دنیا کا سفر کر چکے ہیں، جن کے ساتھ سکھ ان کی مارشل آرٹ کے ہنر کی بات کرتے ہیں اور داخلی طاقت میں ان کی مہارت میں انکشاف ہوا ہے۔ ممتاز ہوئی صوفی شیخ، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ مارشل آرٹ کے اندر ایک ایسا جز موجود تھا جو بہت اہم ہے اور آج کی مارشل آرٹ میں وہ نہیں دکھتا، یعنی مارشل آرٹ سیکھنے کے ساتھ سکھ کا احساس اور مارشل آرٹ کی زبردست ٹیکنک کو ملا دینے کے بعد جو مارشل آرٹ سیکھی جائے وہ ہی اصل مارشل آرٹ تھی۔ صوفی شیخ کے ہوتے ہوئے مقابلوں میں بدھ کی پیروی کرنے والوں کو بری طریقے سے شکست دی گئی تھی، جس میں روحانی طاقت زیادہ اعلیٰ ہے۔ وجہ یہی تھی جیت کی، یہاں تک کہ سخت علامات نے کیشی کے نام سے ایک مسلم کنفو طرز پر روشنی ڈالی تھی، جس کا مطلب ہے 7 وائرسز۔ کیشی کو اصل میں 7 مسلم صوفی سنتوں کی روشنی میں سکھایا گیا تھا اور بعد میں بھی انہیں یادوں میں یاد رکھا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام تبدیل کر کے 7 شکلوں کر دیا گیا تھا، یعنی 7 شکلیں۔ یہ مسلمان کے درمیان ایک بہت مشہور انداز تھا جو صوفی انداز میں کیا جاتا تھا اور بعد میں یہ صوفی شانزے میں بھی پھیل گیا اور ایک مقبول مارشل آرٹ چوچوان ہنسوچوان کے داخلی کنفو اسٹائل کے طور پہ بھی مانا گیا۔ جیسے ماسٹر ما ہسلی نے اس کو سونپ دیا تھا اور چینی مسلمانوں میں مشق کرنے کی۔ یہ بات بخوبی تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ چائنا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا مذہب آج کنفیشن ہے، یعنی جس میں خدا کا کوئی تصور نہیں، اور بودھزم وہاں پھر بھی کم ہے۔ در حقیقت ان دونوں مذاہب سے پہلے وہاں اسلام ہی تھا اور اسلام ہی کے آنے کے بعد کنفیشن مذہب کا لوگوں کو پتہ چلا۔
مسلمان نے ہی اس کی نشاندہی کی تھی، اور بعد میں مسلمانوں کی تعداد کم ہونے اور قتل و غارت کے بعد مسلمانوں پہ حملے کر کے انہیں ختم کرنے کے بعد عباسی خاندانوں کی وہاں شدت کو ختم کرنے کے بعد بدھزم مذہب کو جان بوجھ کے یہاں جگہ دی گئی تاکہ دو الگ الگ مذاہب ایک ملک میں رہ کے تیزی سے کام کر سکیں گے۔ آج بھی کنفیشن مذہب جو ہے چائنا میں سب سے زیادہ ہے، یعنی کوئی خدا کا تصور نہیں۔ ہنس اول چوان نے توئسٹ مذہب کے ماننے والے کے ساتھ اپنے کچھ رابطے کھو دیے تھے کیونکہ اس کی مزید ترقی مسلم غلبے میں ہوئی۔ بہت سارے ممتاز استادوں نے اس فن کو اسلامی اثر و رسوخ سے متاثر کیا تھا، اسی طرز کے نام سے مقبول کیا۔ داخلی جدوجہد کے حقیقی معنی کے گہرائی سے مطالعہ کرنے کے ذریعے مسلم کنگ فو استادوں نے دشمن کو اپنے انداز سے قابو کرنے میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی اور اپنے اندرونی توانائی، جسم کی تخلیق کردہ توانائی کو ہم آہنگ کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں اس کی شرکت میں اضافہ ہوا۔ چین میں چی کنگ یعنی داخلی توانائی یا لائف فورس کی ترقی ایک ایسی آفاقی قوت سے ہوئی جو اندرونی جسم کو کاش کرنے اور مضبوط کرنے والی خصوصی سانس لینے کی مشقوں کے سلسلے کے ذریعے استعمال کی جاتی تھی۔ اس طرح کی ترقی کا استعمال کنگ فو کے بہت سے استادوں نے کیا تھا، جو آج بھی کنگ فو میں اس کا ذکر ہوتا ہی ہے اور اس کی تعظیم بھی کی جاتی ہے۔ چی کنگ یا کنگ کی کنگ کا استعمال کئی صدیوں سے کنگ فو کے استادوں میں کیا جاتا رہا ہے، جو اپنی داخلی توانائی کی تکمیل اور کامل زندگی کے لیے زندگی بھر اچھی گزارنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں، جس کا تجربہ جاپانی زبان میں کی ہے داخلی توانائی کی۔ چینی شکل میں برعکس ملیشیا، انڈونیشیا اور سلات مارشل آرٹ، جو اسلامی فن زیادہ تر سخت اور نرم مارشل آرٹ دونوں پر مشتمل ہے، اور یہ قرآن کریم سے متاثر ہو کے بنایا گیا تھا۔ سلات مارشل آرٹ کے لیے بھی ملائی زبان کا استعمال ہوتا ہے۔ ان کی مارشل آرٹس کی تربیت میں الہام یا روحانی الہام حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاہم اندرونی توانائی کی طاقت کا راز صرف ایک خاص نسل تک محدود نہیں ہے۔ کنگ فو کے بہت سارے اثر آقاؤں یعنی استادوں کی کاوشوں کے باوجود، جو اپنی حدود میں اپنے وجود کو ثابت کرنے کی اپنی حیرت انگیز صلاحیتوں کا ثبوت دیتے رہے ہیں۔ سلات کا دیسی فن ایک ایسا فن ہے جو سب سے مکمل اور پیچیدہ نظام ہے، جیسے دنیا نے اب تک جانا ہے، جس سے صدیوں کی نسلیں اور روحانی غلبے نے ہندوستان، ملیشیا جزیرے میں ہزاروں جزیروں پر پھیلایا گیا ہے، اور جزیروں پر یورپی نوآباد سے پہلے پھل پھولنے والی ملائی طاقت کا زیادہ تر حصہ عرب، چین، ہندوستان، تھائی لینڈ اور انڈو چائنا سے متاثر ہوا ہے۔ سلات مارشل آرٹ مسلم مارشل آرٹ جو انڈونیشیا کی ہے، جس کا مطلب ہے لڑائی کی تربیت، 4 صدی عیسوی کے آس پاس وجود میں آیا تھا۔ یہ جب تک لڑاکا اس کی حدود میں نہ آ جائے، اس کی گہرائی میں نہ آ جائے، وہ مارشل آرٹ کو کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یہ طرز صرف دین اسلام سے آیا ہے اور چائنا میں پھیلا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے انسانی جسم کی سب سے اہم خوبیاں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ اکرام اور پھر آنے والی پوری دنیا تک پہنچی، اور خاص 1400 سال پہلے سے یہ تعلیم
صوفیوں کے ذریعے چین بھی پہنچی، جس کا سب سے پہلا عنصر ہے معرفہ یعنی جینوسس، اور علم نالج کو بھی کہتے ہیں۔ الباطن یعنی انسان کا اندرونی معاملات، اینڈ الظاہر یعنی کہ انسان کے باہر کے معاملات، جس میں اسپریچولی بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے نفس جسے کہتے ہیں سیلف، اور ایک چیز اور ہے جسے کہتے ہیں الروح، جسے اسپرٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ملا کر کہا جاتا ہے العقل الاول۔ العقل الاول دنیا کے سامنے جس بہترین انداز میں پیش کیا گیا صوفیوں کے ذریعے، یہ آگے جا کر یوگا اور تمام دوسرے عناصر کے اندر اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کو الگ نام سے پیش کر کر پچھلی عربی انداز کو کہیں چھپا دیا گیا، اور یہی تعلیمات جو صوفی ازم کے ذریعے آگے پہنچی، یہ ملتی ہوئی یوگا کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اور یوگا کو اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کے پاس اسلامی روایت موجود ہے، اور یوگا کو کہا جاتا ہے تفکر، یہ مراقبے کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی جسمانی ورزش اور سانس کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ تمام عناصر جو دین اسلام نے ہمیں پہلے ہی دے دیے تھے، یہ آگے جا کے دوسرے مذاہب میں بھی مل جاتے ہیں۔ میری پچھلی ایک ویڈیو بنائی گئی تھی جو بدھا کے اوپر تھی، اور یہ تمام یوگا جو بدھا سے منسوب کیا جاتا ہے، در حقیقت بدھا کے بارے میں بھی ایک الگ ہسٹری پیش کی گئی تھی، جبکہ حقیقت میں وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک اللہ ہی کی تعلیمات آگے پیش کی تھی۔ اور ان تمام اجزاء جو انسانی زندگی کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے سب سے بہترین ہو سکتے ہیں، اس میں ایک اور چیز ہے جسے کہا جاتا ہے ذکر، یعنی خدا کی یاد، جو آپ کی اندرونی، بیرونی، ظاہر، باطنی تمام حصوں کو مکمل فوقیت حاصل ہے اور طاقت بخشتی ہے۔ ایک پیشن گوئی روایت حدیث میں یہ واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ مراقبہ 1 گھنٹہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب مالدیو جزیرے میں مشہور سیاح ٹریولر ابن بطوطہ نے 1163 عیسوی میں المغرب مراکش سے تعلق رکھنے والے ایک نیک بابر ابو البرکات کے ذریعے ایک روحانی کارنامے کی کہانی سنائی تھی، جو ایک خوفناک شیطانی جزیروں سے چھٹکارا پا کر ہیرو بن گئے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب جزیروں کے ذریعے بدروحوں کی قربانی کے طور پر پیش کی جانے والی کنواری لڑکی کی جگہ لے کر گئے، انہوں نے بعد میں جزیروں کو بدھ مت سے اسلام قبول کروایا تھا۔ ہم اپنے آنے والی ایپیسوڈ کے اندر اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قلب، یوگا، مراقبہ، میڈیٹیشن کے بارے میں علم دیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ پرانے زمانے میں کرنے والی مارشل آرٹ کو تبدیل کر کر اپنے ناموں سے منسوب کرنے والے تمام مذاہب، تمام ملک کون تھے، کیا کرتے تھے اور کیسے کیا تھا، اور مراقبہ، میڈیٹیشن، تصوف، قلب جاری، یہ تمام کی انفارمیشن کے ساتھ یوگا کیا ہے اور قلب جاری کرنے کے لیے صوفی ازم کا مراقبہ کیا تھا، اس کی ڈفرینشیٹ کرتے ہوئے آپ کو مزید معلومات اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور دیں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہمارا چینل آپ کے لیے مزید کام کرتا رہے اور آپ کو انفارمیشن دیتا رہے۔ صوفی ازم، مراقبہ، یوگا، چائنیز ٹائی چی، اور اس میں چی استعمال ہوتی ہے چائنا میں، ایسے ہی جاپان میں کی استعمال ہوتی ہے، تو مسلمانوں میں کیا استعمال ہوتی تھی پہلے، یہ تمام انفارمیشن آپ کو عنقریب اپنی اگلی ایپیسوڈ کے اندر انشاءاللہ بتائیں گے۔ شکریہ۔